خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ تابعین کے دور کے بعد بہت سے ہمارے علماء، بزرگ اور اکابر ایسے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونے کی ہے۔ ہمارے سلسلے میں، روحانی سلسلے میں ایک بڑے بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نصرانی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوئے، ان کے والدین عیسائی تھے، ان کے ہاں پیدائش ہوئی۔ جب عیسائی ماں باپ نے، نصرانی ماں باپ نے پڑھنے کے لیے ان کو مکتب میں بھیجا، اور مکتب میں پڑھانے والے عیسائی عالم نے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو یہ سکھایا کہ قل ثالث ثلاثہ، کہو کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ عقیدہ تثلیث کا عقیدہ کہلاتا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہے، ورنہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب پر بتاتے ہیں وہ بھی توحید سے دور ہو گئے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کی تصویر لٹکا کر عبادت کرنے لگے، عیسائی حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو خدائی میں شریک کرنے لگے، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو بتانے لگے، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بتانے لگے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کائنات میں توحید خالص پر اگر کوئی قائم ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اس عیسائی معلم نے کہا حضرت معروف کرخی سے قل ثالث ثلاثہ، کہو اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ انہوں نے اس وقت کہا، اللہ نے ان کے دل میں کیسی توحید جمائی تھی اور ہدایت کی راہ پر ان کو چلا دیا تھا۔ بچپن کی عمر میں وہ کہہ رہے ہیں وہ الواحد الصمد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ عقیدہ تثلیث غلط ہے، یہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا غلط ہے۔ اللہ تو اکیلا، یکتا اور تنہا ہے، بے نیاز ہے۔ وہ جو عیسائی معلم تھا یہ سن کر ناراض ہو گیا اور اس نے حضرت معروف کرخی کی پٹائی کر دی۔ یہ مکتب سے نکل کر گئے اور اپنے گھر سے بھی بھاگ گئے، اور سزا کے ڈر سے وہ واپس لوٹ کر گھر نہیں آئے۔ کہیں جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر اسی ماحول میں وہ پروان چڑھے۔ ماں باپ کہا کرتے تھے کاش ہمارا بچہ واپس آ جائے، وہ چاہے جس دین پر ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے، لیکن ہماری اولاد ہم تک واپس آ جائے۔ چنانچہ جوانی کی عمر میں وہ واپس لوٹے۔ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، ماں باپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا معروف۔ کہا کس دین پر ہو؟ انہوں نے کہا اسلام پر ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہوئے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے علم الزہاد و برکت العصر، کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ تو زاہدوں کے امام تھے اور زمانے کی برکت تھے، ایسے اونچے الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اور بہت ساری صفات لکھی ہیں۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا دل تجلیات ربانی کا مرکز تھا، انہوں نے محنت مجاہدہ کر کے، ذکر کر کے بہت ہی اونچا روحانی مقام حاصل کیا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریا کے ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ان کے مریدوں نے دیکھا ایک کشتی میں بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوار ہیں اور شراب کے نشے میں ہیں اور مستی کرتے ہوئے، کھیل تماشے کرتے ہوئے اس کشتی پر چلے جا رہے ہیں۔ مریدوں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ کیسے غافل لوگ ہیں، کیسے بدحال لوگ ہیں،
گناہ میں، غفلت میں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے حضرت معروف کرخی اپنے شیخ و مرشد کی خدمت میں عرض کیا، دیکھیے یہ کیسے غافل لوگ ہیں، ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر بد دعا کے بجائے یہ خوبصورت دعا فرمائی، ارشاد فرمایا، یا الہی و سیدی کما فرحتہم فی الدنیا اسألک ان تفرحہم فی الآخرہ۔ اللہ میرے آقا، میرے مالک، جس طرح آپ نے ان جوانوں کو دنیا میں خوشیوں میں رکھا ہے، آخرت میں بھی ان کو خوشیاں عطا فرما۔ کیسی خوبصورت دعا فرمائی۔ مریدوں نے شکایت کی، حضرت ہم بد دعا کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نے تو دعا فرما دی، آپ نے کیسے الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ دعا اس لیے کی کہ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے تاکہ آخرت میں ان کو خوشیاں نصیب ہو، اور اس میں تمہارے لیے کیا تکلیف ہے کہ اگر اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ گویا کہ انہوں نے سکھایا کہ گناہ سے نفرت کی جائے، گنہگاروں سے نفرت نہ کی جائے۔ انہوں نے سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ انہوں نے سکھایا کہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں کلمہ خیر کہا جائے، دعا کی جائے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن اپنے دل میں رکھا جائے۔ یہی حضرت معروف کرخی ہیں۔ ایک دن تشریف رکھتے تھے، ایک مرید ان کا آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کا فلاں مرید تو شراب خانے میں شراب پی کر بدمست پڑا ہوا ہے، اس نے یہ بدگوئی کی، یہ غیبت کی۔ حضرت کو بہت برا لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا وہ وہاں پر ہے۔ انہوں نے تنبیہ کا کیسا خوبصورت راستہ اختیار کیا، کہنے لگے جاؤ تم اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کر آؤ۔ اب تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن شیخ کا حکم تھا، گیا۔ اس مرید اپنے پیر بھائی کو اس نے کندھے پر اٹھایا اور واپس لے کر آنے لگا۔ راستے میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ دیکھ کر ہنستے تھے اور کہتے تھے دیکھو ان صوفیوں کا حال کتنا خراب ہے، دونوں نشے میں ہیں، ایک تو نشے سے بے ہوش ہو گیا اور دوسرے پر نشہ کچھ دیر کے بعد طاری ہوگا۔ یہ کہہ کر لوگ ہنستے تھے اور یہ شرمندہ ہوتے رہے، یہ شرم کے سمندر میں غرق ہوتے رہے۔ گویا کہ حضرت نے ان کو ہمیشہ کے لیے یہ تنبیہ فرما دی کہ انسان اپنے عیوب کی فکر کرے، دوسروں کے عیب کی تلاش میں نہ رہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو، جو شخص اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے اسے گھر بیٹھے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔